ریالٹی سپاٹ میں خوش آمدید تمام دیکھنے اور سننے والوں کو طیب ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ معزز دوستو، خشکی ہو یا تری، غیر فطری طاقتیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ہر سال متعدد بحری جہاز سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اکثر جہازوں کے ساتھ ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا سکتا۔ آج ہم آپ کو ان سمندری جہازوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پراسرار طور پر غائب ہو گئے، جن کے متعلق واقعات کا سن کر آپ غرق حیرت ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے آپ سے التماس ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ نمبر 1، میری سیلسٹ۔ ناظرین، یہ کہانی ہے 1872 کی۔ یہ بحری جہاز ایک مرچنٹ شپ تھا، یعنی یہ سامان کی ترسیل کرتا تھا۔ 7 نومبر 1872 کو یہ بحری جہاز سامان لاد کر نیو یارک سے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوا۔ بینم برکس نامی کپتان اس جہاز کو چلا رہا تھا۔ سفر کے تقریباً 7 دنوں بعد ہی یہ جہاز سمندر میں گم ہو گیا۔ 1.5 مہینے کے بعد یعنی 21 دسمبر 1872 کو بالکل صحیح حالت میں اٹلانٹک کے سمندر میں کھڑا ہوا ملا۔ اس جہاز کے قیمتی سامان کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا، مگر ایک پراسرار بات یہ تھی کہ اس میں موجود تمام مسافر غائب تھے جو کہ آج تک نہیں ملے۔ اس بحری جہاز میں سفر کرنے والے کہاں گئے، کوئی انسان حقیقت نہیں جان سکا۔ یہ معمہ آج تک حل نہیں کیا جا سکا۔ نمبر 2، ایس ایس پیجم۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک پراسرار بحری جہاز کی جس نے آج تک دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس جہاز کا نام ایس ایس پیچم ہے۔ اس کو گھوسٹ شپ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس جہاز کا قصہ کافی عجیب ہے کیونکہ یہ جہاز ڈوب گیا تھا، مگر اس کے ڈوب جانے کے بعد 38 سال تک لوگ اس جہاز کو سمندر میں چلتا دیکھنے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ جرمنی سے سویڈن سامان کی ترسیل کے لیے بنایا جانے والا یہ بحری جہاز 10 سال تک اپنا کام سر انجام دیتا رہا، مگر 1 اکتوبر 1931 کو کینیڈا کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ بحری جہاز برف کے ایک تودے کے نیچے آ کر پھنس گیا، مگر خوش قسمتی سے اس پر موجود 22 لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ 2 دن بعد یہ جہاز ڈوب گیا، مگر ایک عجیب اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے کے دوران ہی متعدد عینی شاہدین نے یہ گواہی دی کہ ہم نے وہی جہاز ایک علاقے میں سمندر میں چلتا ہوا دیکھا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ مگر اس جہاز کو دیکھنے والے افراد ایک اور حیران کن انکشاف بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس پراسرار جہاز کی آنکھ مچولی 38 سال تک جاری رہی۔ آخری بار اسی 1970 میں اسی سمندر میں ہچکولے کھاتے دیکھا گیا تھا۔ اس جہاز کو کون چلاتا ہے اور یہ کیوں کبھی غائب ہوتا ہے اور کبھی دکھائی دیتا ہے، اس راز سے آج تک کوئی پردہ نہیں اٹھا سکا۔ نمبر 3، کیرول ایڈیرنگ۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز برمودا ٹرائینگل کا شکار ہوا۔ 1921 میں یہ بحری جہاز کوئلہ لے کر برازیل کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں پڑنے والی برابو داس کی بندرگاہ سے اس جہاز نے فیول حاصل کیا اور پھر سے اپنے سفر پر چل دیا، مگر یہ جہاز اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا کیونکہ برابو داس کے فوراً بعد برمودا ٹرائینگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد یہی جہاز اپنی صحیح حالت میں کیپ ہیٹر نامی ایک جزیرے پر ملا، مگر اس میں موجود لوگ کہاں گئے، آج تک اس بات کا کھوج نہیں لگایا جا سکا۔ مقامی افراد نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جب یہ جہاز برمودا ٹرائینگل سے گزرا تو شیطانی قوت نے ان مسافروں کو سمندر میں کھینچ لیا اور وہ اسی میں گم ہوتے چلے گئے۔ نمبر 4، کاز 2۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ سچ میں پراسرار ہے۔ سن 2007 میں 2 بھائی اور ان کا ایک دوست جو کہ آسٹریلین شہر پرتھ کے رہائشی تھے، اس چھوٹے بحری جہاز پر سفر کے لیے نکلے۔ ان 3 افراد کے علاوہ اس جہاز میں اور کوئی بھی سوار نہیں تھا۔ اس جہاز کو تینوں افراد مل کر چلا رہے تھے۔ ان سب مسافروں کی عمر 60 کے قریب تھی۔ آسٹریلوی شپ اتھارٹی کے مطابق 15 اپریل 2007 کو کاز 2 نامی یہ شپ نارتھ آسٹریلیا کی طرف سفر کرنے کے لیے نکلی، مگر بہت دن گزر جانے کے باوجود یہ بحری جہاز اپنی منزل تک نہ پہنچ سکا۔
उन लोगों की तलाश में एक हेलीकॉप्टर समंदर की समत भेजा गया। इस हेलीकॉप्टर ने इस बहरी जहाज को ढूंढ तो लिया मगर बहुत हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। इस बहरी जहाज में तीनों मुसाफिर बज़ाहिर तो मौजूद न थे मगर इस जहाज की अंदरूनी हालत को देखकर यूं मालूम होता था कि वो तीनों अभी इसी जहाज में हैं, क्योंकि टेबल पर 3 अफराद का ताज़ा खाना लगा हुआ था, साथ ही पड़ा हुआ लैपटॉप खुला हुआ था जो कि हैरत अंगेज तौर पर चल रहा था। इस बहरी जहाज का इंजन, इमरजेंसी सिस्टम और रेडियो सिस्टम भी काम कर रहे थे और सबसे पुरस्कार बात यह है कि इस जहाज में मौजूद लाइफ जैकेट्स भी मौजूद थी। इन सब चीजों के सलामत मिलने पर एक सवाल जो कि आज तक नहीं हल हो सका कि आखिर इसमें मौजूद अफराद कहाँ गए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के इन पुरस्कार वाक़यात पर आप हजरात की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इजहार लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।